الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوب پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل کی ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ وجود خدا کے ایسے دلائل جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں انہیں دلال انفس کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت سے متعلق چند دلائل انفس بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو معرفت سے متعلق چند باتیں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کریم آیت کریم کا ترجمہ اور وضاحت سنیں گے۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ بنیادی مقصد ہی اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کریں۔ ایک حدیث قدسی جسے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا فرمائی۔ معلوم ہوا ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں۔ حدیث پاک میں ہے میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت الہی کی عظمت۔ جس شخص کو اللہ پاک کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ توبہ سے پہلے بہت مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا اور آپ نے توبہ کی اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ یہ ہے معرفت کا رتبہ، جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے، وہ ایسے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال ہے، آخر اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ملتی کیسے ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے۔ اللہ پاک کی معرفت صرف و صرف اللہ پاک کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ پاک فضل فرما دیتا ہے اس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ پاک کو پہچاننا نہ چاہا مگر ناکام رہے۔ کسی نے اپنے علم سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے۔ نتیجہ کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی اور کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا۔ غرض کہ اللہ پاک کی پہچان نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، یہ پہچان جسے بھی ملتی ہے اللہ پاک کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تب اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں نور معرفت بھی اتر جاتا ہے۔ پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گائے کی پوجا کیا کرتا۔ ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا۔ گائے چارہ وغیرہ کھا رہی تھی کہ اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی۔ بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس مشرک پر اللہ پاک کا فضل ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ گائے جو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک ہی سے ڈر رہی ہے، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اسے بادلوں کے رب کہہ کر اللہ پاک کو پکارنے لگا۔ اسی وقت اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص ہے، اسے جا کر کلمہ بھی پڑھائیے اور دین کی باتیں بھی سکھا دیجیے۔ یہ ہے اللہ پاک کا فضل، جب ہو جائے اس وقت معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت ملتی ہے اور اسے معرفت حال کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر لیتا ہے تب اسے اللہ پاک کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ جب فضل نصیب ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کی معرفت مل جاتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ نکلا کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے وجود میں بھی موجود ہیں، مگر جب تک ہمارے اندر میں ہے، انا، تکبر اور خود پسندی موجود ہے، تب تک ہم ان دلائل کو دیکھ نہیں سکتے، ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی
انا اور خود پسندی کو مٹائیں، انشاءاللہ الکریم کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگیں گے۔ یعنی اگر میری انا اور خود پسندی مٹ جائے تو اللہ پاک کے جلوے ہر جگہ نظر آئیں گے، مگر افسوس میں آپ ہی اپنی نظر کا پردہ ہوں۔ یہ معرفت سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب آئیے آیت کریمہ کی مختصر وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ یہ تعجب دلانے کا سوال ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، آخر تم اللہ پاک کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ انسان کی 5 حالتوں کا ذکر ہے، ان میں سے ہر حالت اللہ پاک کے وجود کی ایک مستقل دلیل ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یہ ہماری پہلی حالت ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم کچھ نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ یہ ایک طرح سے ہمارے تکبر کی کاٹ ہے، ہماری انا، ہماری میں کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس قادر قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو؟ اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو؟ حالانکہ تم کچھ نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اپنی اس پہلی حالت پر غور کرو، کسی کے خیال میں تمہارا تصور تک نہیں تھا۔ کوئی ہے جس نے تمہیں وجود دے دیا کہ اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عقل، اپنے علم کے بھروسے پر رب کریم کی قدرتوں کا انکار کرنے لگو۔ کیا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک کے احکام اور فرامین کو اپنی عقل پر تولنے بیٹھو؟ نہیں، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا۔ لہٰذا اپنا سر اس کے حضور جھکا کر عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکارو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلندیوں والا رب۔